اشفاق احمد اپنی کتاب میں بہروپیے کے حوالے سے بڑا خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں۔ سادہ سا ہے لیکن بڑا سبق آموز ہے۔ یہ ایک بھری برسات کا ذکر ہے۔ آسمان سے ڈھیروں پانی برس رہا تھا اور میری کیفیت اس طرح کی تھی کہ جیسے میرے دل کے اندر بارش ہو رہی ہو۔ ہی می بستی کے اوپر بھی برس رہا تھا۔ میں تھوڑا سا زخم خوردہ تھا اور اس زخم کا مداوع میرے پاس نہ تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ بات یہ تھی کہ میرے ایک بہت پیارے دوست جو میرے ساتھی بھی تھے، وہ افسانہ نگار تھے اور کالم بھی لکھتے تھے۔ انہوں نے کالموں میں میری بڑی کھچائی کی تھی، اور جب کالم نویس رگیدتا ہے تو جس کی کھچائی ہوتی ہے اس کے پاس کوئی اخبار نہیں ہوتا جس میں وہ جواب الجواب لکھ سکے۔ وہ بیچارہ غم زدہ ہو کر گھر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا تھا اور تابڑ توڑ 3 4 سخت حملے کیے تھے۔ میں اپنے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے ڈیرے پر چلا گیا اور بابا جی سے کہا کہ میں بڑا دکھی ہوں اور اس بات کی مجھے بڑی تکلیف ہے۔ اس شخص نے جو میرے بظاہر دوست لگتے ہیں، ہم سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں، ٹی ہاؤس میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس طرح کی کارستانی بھی کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا۔ اب یہ بابا جی جواب دے رہے ہیں، او پت آپ اس کو سمجھے نہیں، یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ دو صوفی تھے، ایک بڑا صوفی جو کہ ٹرینڈ تھا اور دوسرا صوفی جو کہ ابھی سیکھ رہا تھا۔ چھوٹے صوفی کو لے کر بڑا صوفی گلیوں بازاروں میں گھومتا رہا۔ چلتے چلاتے وہ ایک جنگل میں سے گزرے۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ تابڑ توڑ بارش ہوئی تھی، جنگل بھیگا ہوا تھا، جنگل میں جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر تھے، پتوں کے شاخوں کے انبار تھے۔ اس بڑے صوفی نے دیکھا کہ شاخوں اور پتوں کے ڈھیر میں ایک سانپ کچھ مرجھایا ہوا، کچھ سنگڑایا ہوا پڑا ہے۔ وہ پہلے آگ کی حدت سے زخم خوردہ تھا اور پھر اس پر جو بارش پڑی تھی تو وہ زندہ سانپوں میں سے ہو گیا۔ صوفی کو بڑا ترس آیا، اس نے آگے بڑھ کر اس سانپ کو اٹھا لیا۔ چھوٹے صوفی نے کہا، حضور کیا کرتے ہیں، سانپ ہے، موذی ہے، اس کو نہ اٹھائیں۔ تو بڑے صوفی نے جواب دیا، نہیں، یہ بیچارہ ہے، مجبور ہے، زخمی ہے، زخم خوردہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کی کچھ خیال رکھنا پڑے گا۔ تو وہ سانپ کو ہاتھ میں لے کر چلے، پھر دونوں باتیں کرتے کرتے کافی منزلیں طے کی۔ جب ٹھنڈی ہوا لگتی رہی تو سانپ کو آہستہ آہستہ ہوش آنے لگا، اور جیسے ہی ہوش آیا وہ طاقتور ہو گیا اور فوراً ہی صوفی کے ہاتھ پر ڈس لیا۔ جب سانپ نے صوفی کو ڈس لیا تو صوفی نے بڑے پیار سے اس کو جڑ کے رکھ لیا، کیونکہ وہ اب ایک محفوظ جگہ پہنچ گیا تھا۔ اب یہ یہاں پر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا، جہاں بھی اس کا دل ہوگا چلا جائے گا۔ چھوٹے صوفی صاحب نے کہا، دیکھیں سر، میں نے کہا تھا نا یہ موذی جانور ہے، آپ کو ڈس لے گا، پھر ساتھ لے کر جا رہے تھے، آپ تو دانش مند ہیں، آپ تو مجھے سکھانے پر معمور ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، اس نے ڈسا نہیں ہے، یہ سانپ کو شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے، سانپ اسی طرح شکریہ ادا کیا کرتے ہیں۔ بابا جی نے کہا اشفاق احمد صاحب کو کہ یہ جو تمہارے خلاف لکھتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے، تم ناراض نہ ہو۔ اشفاق احمد اس کے بعد کہتے ہیں، میرے دل پر بڑا بھاری بوجھ تھا اور وہ دور ہو گیا، میں بالکل ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ آپ کے لیے بھی یہی بات کہ زندگی کے معاملات میں بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ کا خیال بھی رکھیں گے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ کو وقتاً فوقتاً ڈستے رہیں گے۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ میرے اس چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔